الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی ایک اور اسٹریم میں مفتی نثار احمد قاسمی، آپ کا میزبان، ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ اور آج کی اسٹریم موقع کے اعتبار سے، دنیا میں پیش آنے والے حالات کے اعتبار سے بے انتہا اہم ہے، اور خاص طور پر مسلم نوجوانوں میں جو عقیدے کی بے راہ روی شروع ہو گئی ہے جذبات میں آ کر، اور صحیح معلومات کے نہ پہنچنے کی وجہ سے، اس وجہ سے ہمیں صحیح باتوں کو اپنے نوجوانوں تک پہنچانا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کے اسٹریم کے مہمانی کے لیے اور خطاب کے لیے انتخاب کیا ہے اس میدان کی ایک زبردست شہسوار ہستی، میرے استاد اور استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید مفتی محمد حذیفہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آج ہمارے اسٹریم کے مہمان بھی ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت والا کو فرق باطلہ سے مقابلہ کرنے میں اور خاص طور پر ان کو زیر کرنے میں ایک ملکہ حاصل ہے۔ اس معاملے میں کافی گہرا مطالعہ اور مستقل زندگی بھر کی حضرت کی مشق بھی رہی ہے الحمدللہ۔ تو آج ہم حضرت سے اس معاملے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور سوال و جواب بھی کریں گے۔ پہلے حضرت کا کلیدی خطاب ہوگا کچھ دیر تک، جس میں وہ جس طرح سے ہمارے سوالات آپ کو میسج کے ذریعے ملے ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کی آڑ میں جو ہے وہ کس طرح سے غلط عقائد کو نوجوانوں کے دلوں میں راسخ کیا جاتا ہے اور اس کو پہنچایا جاتا ہے اور ان کے ایمان سے کھیلا جاتا ہے، اور ان کو جذباتی طور پر ان کے لا علمی کی وجہ سے جذباتی طور پر ان کے ساتھ گویا کہ ایمان کا سودا باطل کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس راستے کو بھی مفتی صاحب کھول کر بیان کریں گے کہ وہ کون سی بنیادی کڑی ہے، وہ کون سا راستہ ہے، اور وہ کون سا حیلہ بلکہ وہ کون سا حربہ ہے اور ہتھیار ہے جس کے ذریعے باطل ہمارے نوجوانوں کے دلوں تک پہنچ کر اور ان کو محبت کے نشے میں گویا کہ نڈھال کر کر اہل بیت کی طرف مائل کر کے ایمان سے ان کے کھیلتا ہے۔ اور صحابہ کرام جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، ان تمام، اور خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام کو کس طرح سے وہ گویا کہ ایمان سے خارج بتا کر ہمارے ایمان کو جو ہے وہ شکار کرتا ہے۔ تو پہلے تو میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا استقبال کرنا چاہوں گا۔ حضرت مفتی صاحب، آپ کا ہماری آج کے اس اسٹریم میں بہت بہت استقبال ہے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب، اب بلا تاخیر میں مائک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر جو عقیدے کی حساسیت اور اس کی ضرورت ہے اس پر آگاہی عنایت فرمائیں، جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رخ پر چلتا ہے، صحیح مقام پر ہوتا ہے، اس کی فکر اور اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے، تو پورا بدن صحیح رخ پر چلتا ہے، اور جب اس کے اندر بگاڑ آتا ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس لتھڑے اور ٹکڑے کا نام دل ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، یعنی دین کے اندر عقیدے کی اہمیت۔ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک قدم پیچھے ہٹے، ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا خالق و مالک، وہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہماری زندگی موت کا مالک ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے زندگی موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس بیچ میں تم کو مہلت دے کر یہ آزمائش کرے، تمہیں آزمائے کہ کون اچھا کام کرتا ہے، کون برا کام کرتا ہے۔
دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، ہم نے اس کو حصول علم کے ذرائع دیے، آنکھ سے وہ دیکھ سکتا ہے، کان سے وہ سن سکتا ہے، زبان سے وہ چکھ سکتا ہے، ناک سے وہ سونگھ سکتا ہے، ہاتھ سے وہ چھو سکتا ہے۔ یہ ذرائع دے کر کے اللہ نے انسان کے سامنے اچھا اور برا راستہ کھول دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، راستہ ہم نے دکھا دیا، اختیار آپ کو ہے، آپ چاہیں تو بھلائی کے راستے پر چلیں اور آپ چاہیں تو برائی کے راستے پر چلیں۔ اگر آپ برائی کے راستے پر چلیں گے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بیڑیاں ہیں، دہکتی ہوئی جہنم ہے، جہنم کے عذاب ہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ کی توفیق سے بھلا کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک بندوں کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، یہ نعمتیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہوں گی۔ خداوند قدوس نے اصولی طور پر ہم کو جن باتوں کا مکلف کیا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ دل کی سوچ اور یقین کا نام ہے، عقیدہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، دل کی کیفیت کا نام، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ان محمد عبدہ ورسولہ، سب سے بنیادی چیز ہے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے ماں سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، اور مرنے کے بعد اچھے برے اعمال کا حساب دینا، جیسے اعمال ویسا انجام، یعنی توحید، رسالت اور معاد، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو روز اول سے لے کر آخر تک قیامت تک تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں۔ خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، اور مرنے کے بعد اپنے اعمال کا جواب دینا، حساب دینا، یہ ہے عقیدے کی بنیاد۔ اب اس کے اندر پھر شاخیں نکلیں گی۔ خدا کی خدائی یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے جن خصوصیات کا حامل ہے، جس اعلیٰ مقام پر فائز ہے، ہم کو اس کا اقرار کرنا اور اس کے احکامات کی پابندی کو اپنے اعمال سے ظاہر کرنا۔ خداوند قدوس نے انبیاء کرام کو بھیجا اور آخر میں امام الانبیاء سرور کونین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ فرمایا من اطاع اللہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے رسول کی نافرمانی کی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، یعنی اللہ نے پیغمبر کو یہ پاور دیا ہے کہ پیغمبر میرے نمائندے، پیغمبر تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر علیہ السلام خدا کے نمائندے اور ترجمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، پیغمبر کو یہ مقام دیا گیا۔ اب اگر کوئی زبان سے خدا کو تو مانتا ہے، پیغمبر کو نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ پیغمبر انسان تھے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ان کا کام ختم ہو گیا، تو آپ نے خدا کو مانا؟ اس لیے کہ خدا فرما رہے ہیں کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور جس طریقے سے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی معصیت ہے، پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی بھی معصیت ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے
تو آپ کا اختیار باقی نہیں رہتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپسی اختلاف میں پیغمبر کے سامنے سر جھکا دو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. آپ کے فیصلے سے رتی برابر قدورت نہ ہو. ویسلموا تسلیما. 100% قبول کریں. یہ مقام خداوند قدوس پیغمبر کا بتلا رہی. اب آپ بتائیے کسی نے اگر پیغمبر کے اس مقام کا انکار کیا تو خدا کی اطاعت ہوئی؟ ہرگز نہیں. بالکل یہی انداز ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے خلفاء کی سنت کو، خلفاء کے عمل کو اپنی سنت کے ساتھ جوڑ کے فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. لمبی حدیث ہے، میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں. انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا اختلاف کثیر دیکھے گا، اس وقت لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو. علامہ ابن تیمیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی کے بعد خلفاء کے ساتھ سنت کے لفظ کا اعادہ کیوں کیا گیا؟ تعبیر یہ ممکن تھی علیکم بسنتی والخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور خلفاء کی سنت. لیکن ایسا نہیں کیا. فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لازم ہے تمہارے اوپر میری سنت کی پیروی اور میرے خلفاء راشدین کے سنت کی پیروی. یعنی خلفاء کے عمل کو پیغمبر اپنے عمل کی تشریح، وضاحت اور ترجمانی خود فرما رہے. اب مجھے آپ بتائیے، جس طریقے سے خدا کی اطاعت کا اقرار کر کے پیغمبر کی اطاعت کا انکار خدا کی اطاعت کا انکار ہے، کیا اسی طرح پیغمبر کی اتباع اور پیغمبر کی اطاعت کا دعویٰ کر کے خلفاء راشدین کے فرمان کو، ان کے فیصلوں کو، ان کے طرز عمل کو ٹھکرا دینا کیا پیغمبر کی حدیث کا انکار نہیں ہے؟ کیا منشاء پیغمبر کو چیلنج کرنا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتلاؤں، مجھے بڑا تعجب ہوا. اللہ ان کو صحیح فکر نصیب فرمائے. ایک بہت بڑے محقق ہیں بزام خیش، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کہیں پر پیغمبر اور خلفاء کی بات میں اختلاف ہو تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ تو وہ فرما رہے ہیں پیغمبر کی بات ماننا چاہیے. پیغمبر ہیں، وہ معصوم ہیں، خلفاء معصوم تھوڑے. تو میں نے اس دوست سے کہا اگر آپ کا بڑا بھائی اگلا سوال کرے کہ کہیں پر پیغمبر اور خدا کی بات میں اختلاف ہو، آپ کیا جواب دیں گے؟ خدا تو خدا ہے، پیغمبر ہیں، خدا کی بات مانو، پیغمبر کی بات چھوڑو. یعنی گویا کہ آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ خدا اور پیغمبر کی بات میں اختلاف ممکن ہے. اس طرح آپ یہاں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پیغمبر اور خلفاء کی بات میں اختلاف ہو رہا ہے، تو ہم پلٹ کر آپ سے پوچھتے ہیں اگر یہی امکانی پہلو وہاں نکلے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر خدا نے آپ کو فکر سلیم دی ہے تو آپ کہیں گے یہ ممکن ہی نہیں کہ پیغمبر کی بات خدا کے منشے کے خلاف ہو. یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خلفاء راشدین کی بات پیغمبر کے منشے کے خلاف ہو. جس طرح پیغمبر کی شان میں وہ سوچ گستاخی ہے، خلفاء کی شان میں بھی وہ سوچ گستاخی ہے. یہ دل کے یقین کا نام عقیدہ ہے. اب اس سلسلے میں میں اپنے لوگوں سے ایک آدھ باتیں کہتا ہوں، بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیندار مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو دینی تنظیموں اور تحریکوں سے وابستہ ہو کر صرف اور صرف اسی کام کو کام سمجھتے ہیں اور باقی سارے کاموں کی اہمیت، ضرورت کا انکار کرتے ہیں. یہ ہلاکت کا گڑھا ہے. دین کی تمام بنیادیں دین کی بنیادیں کہلائیں گی، ان میں سے کسی ایک کا آپ انکار نہیں کر سکتے. میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. دین کے 5 بنیادی ستون ہیں، 5 بنیادی کھمبے ہیں. اسی سے پورا دین وجود میں آتا ہے اور پورے دین کی عمارت وجود میں آتی ہے. سب سے بنیادی چیز ہے عقائد، جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں. دل کے یقین کی وہ کیفیت، نمبر 1 تو وہ ہے. اس کے بغیر دین میں کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں. عقیدے کو اہمیت نہ دینا، عقیدے کی ضرورت کا انکار کرنا،
حتیٰ کہ اگر عقائد پر کہیں گفتگو کرنے کے لیے مسجد کا ممبر مانگا جائے تو یہ کہہ کے انکار کر دینا کہ ہمارے یہاں بس ایک ہی کام ہوتا ہے، دوسرے کسی کام کی گنجائش نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بنیادی ستون ہے عقیدہ، دل کی وہ کیفیت جس میں ہم پورے احترام کے ساتھ خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، اور تنہا رسالت نہیں، خاتمیت، حقانیت، قرآن کی حقانیت، مرنے کے بعد اپنے اچھے برے اعمال کا حساب اور اچھے برے اعمال کی بنیاد پر اچھا برا انجام، اس کا یقین رکھنا ہوگا۔ دوسرا شعبہ، دوسری بنیاد عبادات، تیسری معاملات، چوتھی اخلاقیات، پانچویں معاشرت۔ یہ موقع پانچوں چیزوں کی تفصیل کا نہیں ہے، اختصار کے ساتھ پانچوں کا تعارف کرا رہا ہوں۔ پہلے کا تعارف تو ہو گیا، عقائد، خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، اللہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ جس کیفیت میں ہے ہم پورے عظمت و احترام کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ عبادات میں وہ فرائض و واجبات آئیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اگر کہیں جہاد کی ضرورت ہے، اس کی شرائط پائی جاتی ہیں تو۔ معاملات، لین دین، خرید و فروخت، کاروبار، بزنس۔ معاشرت، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، باپ بیٹے کے حقوق، بھائی بھائی کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، شوہر بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، شہریوں کے حقوق، ملکیوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ اور آخری چیز ہے اخلاقیات، یعنی میں اپنی ذات سے اپنے اندر کیا اچھائی رکھتا ہوں، کیا برائی رکھتا ہوں۔ کبر، غرور، گھمنڈ، حسد، جلن، یہ گندے اوصاف ہیں۔ انکساری، تواضع، انسانوں سے محبت، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ دین کے 5 بنیادی پلر اور ستون ہیں، ان سے دین وجود میں آتا ہے۔ اب عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ہر پہلو پر تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن جن باتوں پر توجہ جا رہی ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ فرائض و واجبات، حلال و حرام، حقوق، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کا احترام، ہم کسی کا راستہ نہ روکیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ان چیزوں کا ہم کو حساب دینا ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں سوالات عقائد کے ہیں۔ میدان محشر میں 5 سوالات ہوں گے، ان 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ان چیزوں میں سے قبر کے سوالات ہوں یا میدان محشر کے سوالات ہوں، ان سوالات میں بعض کا تعلق عقائد سے ہے، بعض کا تعلق حقوق سے ہے، اور بعض کا تعلق ہماری اندر کی کیفیت سے ہے، اخلاقیات۔ اب آپ بتائیں ہم کہاں کھڑے، زندگی ہماری کہاں گزر رہی ہے؟ فرائض و واجبات سیکھے، حلال و حرام سیکھے، حقوق پر توجہ دی، اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز عقیدہ، اس پر ہم خود کس حد تک آگے بڑھ کر ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی۔ تعجب ہوتا ہے، پوری زندگیاں لگ گئی مسجدوں کے اندر، عبادات میں، دینی تنظیم و تحریک سے وابستہ ہونے میں، عقیدے کا صحیح تصور تک ذہن میں نہیں آیا۔ خدا کی خدائی کسی حد تک لوگ جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ عقیدہ عام طور پر لوگ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ آخری رسول ہے،
اب آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، قرآن آخری کتاب ہے، شریعت اسلامیہ آخری شریعت ہے، آپ کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مردود ہے، اور اپنے کیفر و کردار تک پہنچنے کا حقدار ہے۔ یہ بات سمجھ میں لوگوں کو آئی؟ خدا نہ خواستہ کسی مسجد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو نماز پڑھنے کی جگہ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہم جان سے کھیلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کروڑوں کروڑ روپے کا ہم فنڈ جمع کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر، ختم نبوت پر اگر ڈاکے پڑ رہے ہوں، اور کوئی ٹیم، کوئی طبقہ، کوئی ذمہ دار عالم اس موضوع پر کوئی پروگرام کرنا چاہے تو ہماری مسجد کا ممبر اس کے لیے خالی نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا منہ دکھائیں گے؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہی صورتحال رہی اس استخفاف کی اور اس اہم موضوع کو غیر اہم سمجھنے کی اور اس راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی، نجات نہیں ہونے والی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ آپ دین کی بنیادوں میں تعاون کرنے سے انکار کر رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، اس پر غور کریں، اپنی کمیوں کا ازالہ کریں۔ میرے پاس اگر موقع نہیں ہے تو جو لوگ کر رہے ہیں میں ان کو سپورٹ کروں، جو کر رہے ہیں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں وہ مدد کروں، محبت کے دو بول بولوں، صحیح مشورے دوں، اپنا گھر استعمال کرنے کا موقع دوں۔ علماء کرام تشریف لا رہے تو میرے گھر میں قیام کریں، ہمارے آفس پہ بلا کر ہم چائے پانی کراتے ہیں، آنے اور جانے کے مصارف میں ہم معاون بنیں، اپنی مسجد پیش کریں، اپنا مدرسہ پیش کریں، اپنا اسکول پیش کریں۔ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا نہیں، بلکہ لہو لگا کر شہیدوں میں نام لکھانے کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے میرے بزرگوں۔ دوسرا ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیدے سے ہی تعلق ہے اہل السنہ والجماعت کا۔ الحمدللہ ہم جن بزرگوں کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ہمارے اسلاف، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین سے لے کر محدثین عظام سے لے کر اکابر دارالعلوم دیوبند، اکابر مرکز نظام الدین، ہمارے خانقاہی بزرگان دین جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی محنتوں سے اور کوششوں سے اصلاح کا نظام قائم کیا، شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور قریب کے دور میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اور نیچے اتریے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی، مولانا ابراء الحق صاحب ہردوئی، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جن اللہ کے نیک بندوں نے امت میں نیکی کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ہم ان بڑوں کا احترام بھی کرتے ہیں اور بڑوں کو بڑا مانتے ہیں۔ یہاں پر اس بنیاد کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل السنہ والجماعہ یا راہ نجات، صراط مستقیم ہے کیا؟ تو جس طرح میں نے قرآن کی آیتوں سے اطاعت پیغمبر اور پیغمبر کی سنت کی طرح خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کا ثبوت پیش کیا ہے، میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اس سوال کا جواب بھی آپ کو قرآن و سنت سے پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، اور فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں، حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی، اگلا حصہ باقی حدیث کا، لیکن آپ کبھی بھی غور کیجئے گا، اکابر سے بدزن کرنے والے، صحابہ سے بدزن کرنے والے، ائمہ مجتہدین سے بدزن کرنے والے، محدثین عظام سے ہم کو دور کرنے والے، ہم کو ان کا مخالف بتلانے والے یہیں تک پڑھ کے رک جاتے ہیں، جبکہ حدیث کا اگلا جملہ اس کنڈیشن کی وضاحت کرتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو آپ کے جانثار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اچھا اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے علاوہ ایک کے؟ یہاں تک حدیث لوگ پڑھتے ہیں کہ ایک کے ماں سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ جب یہیں پر آپ رک جائیں گے تو لا محالہ ذہن میں غلط فہمی بیٹھتی ہے کہ پھر چار مسلک کہاں سے، پھر مختلف سوچ کیسے، پھر تو کوئی ایک ہی جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اگر آپ حدیث کو ادھوری پڑھیں گے تو غلط فہمی تو پیدا ہونے والی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک کے ماں سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک طبقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ حدیث کے الفاظ ہے قیل من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو خوش قسمت جنت میں جائیں گے، جن کو صراط مستقیم کا تمغہ حاصل ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ۔ سبحان اللہ، کتنا واضح جواب آ گیا۔ یہ قرآن کی تشریح پیغمبر اور پیغمبر کی تشریح آپ کے صحابہ، جس میں سب سے اونچا مقام خلفائے راشدین کا ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اہل بیت ہیں، سابقین اولین ہیں، اس کی تفصیل موجود ہے کتابوں کے اندر۔ خاص طور پر خلفائے راشدین ہمارے اسلامی عدالت کے سپریم کورٹ ہیں، اور عورتوں کے مسئلے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سپریم کورٹ ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ۔ اب جو طبقہ صحابہ کو راہ نجات پر نہیں مانتا، صحابہ کو معیار برحق نہیں مانتا، صحابہ کو پیغمبر کا نمائندہ اور ترجمان، آپ کا خادم اور شاگرد اول، پیغمبر کی کامیابی اور ناکامی کی نشانی ہے صحابہ۔ آپ مجھے بتلائیے، ایک مالی پودے لگاتا ہے، ایک چمن لگاتا ہے، اور اس چمن کے پودے بے ترتیب ہوں، چمن پھوہڑ ہو، تو الزام کس پر جائے گا؟ ایک استاد بچوں کو پڑھاتا ہے مدرسے کے اندر، اور اس کے پڑھائے ہوئے بچے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے، تو استاد کیا کہلائے گا؟ آپ جن لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، دسیوں سال آپ نے ان پر محنت کی ہے، اور بعد میں بد کردار نکل گئے، تو آپ کے تعلق سے کیا تاثر قائم ہوگا؟ کبھی سوچا ہوتا کہ آپ صحابہ کا کردار کشی کر رہے ہیں، اور کردار کشی کو آپ نے محبوب مشغلہ سمجھا ہے، اور اس بدتمیزی پر چوری اور سینہ زوری کے صحابہ معصوم توڑے؟ ہائے افسوس، آپ نے معصوم غیر معصوم کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ ہم نے کب کہا کہ صحابہ معصوم ہیں؟ میں پلٹ کر آپ سے پوچھتا ہوں، ائمہ محدثین جو کسی حدیث کے معتبر غیر معتبر ہونے پر کمنٹ کرتے ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کمنٹ کو آپ قبول کرتے کہ نہیں کرتے؟ ان کے اس کمنٹ کے صحیح ہونے کی اس کے علاوہ اور کیا دلیل ہے کہ نیک لوگ تھے، امت نے ان کو معتبر مانا ہے؟ وہ معصوم ہے؟ ائمہ جرح و تعدیل معصوم ہیں، بخاری مسلم معصوم ہیں، جن بڑوں کو بڑا مانتے ہو وہ معصوم ہیں؟ کیا کسی کی بات کے معتبر ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے؟ اور ایک قدم آگے بڑھیے، خلفائے راشدین معصوم ہیں؟ نہیں، تو پیغمبر سرٹیفکیٹ کیوں دے رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء کا؟ آپ کی عقل چلنے گئی ہے؟ کسی کے معتبر ہونے اور معیار برحق ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے؟ کس بیوقوف نے کہا آپ سے؟ یہ وہ گمراہی کے دروازے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں۔ حقیقت نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اور پیشہ ورانہ انداز سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے طبقے سے کہوں گا، طبقہ علماء دیوبند، ذمہ دار علماء سے، اپنے اساتذہ سے، ہم آپ کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ان حقائق کی وضاحت کس کی ذمہ داری ہے؟
خلفائے راشدین کا صحیح مقام، ان کا تعارف کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ صحابہ کے مقام کا تعارف کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اہل السنہ والجماعہ اس کا مصداق کون ہے؟ ایک بڑی اہم بات آپ کو بتلا دوں، بہت ممکن ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں بڑی تعداد میں علماء کرام جڑے ہوں۔ ایک ہے پیغمبر کی حدیث اور ایک ہے سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ ہوا، مکی دور میں، مدنی دور میں، شروع میں، بعد میں، وہ سب حدیث ہے۔ لیکن جو حصہ منسوخ ہو گیا، جو حصہ معمول بھی نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، مثلا بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث تو ہے، لیکن پیشاب کھڑے ہو کر نہیں کرنا یہ سنت نہیں ہے، بیٹھے کرنا ہے۔ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح کس سے ہوا؟ ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے۔ کس حال میں تھے وہ؟ کفر کی حالت میں تھے۔ کب تک؟ مکۃ المکرمہ کی پوری مدت اور مدینہ منورہ آنے کے بعد جنگ بدر تک وہ کفر کی حالت میں تھے۔ اور جنگ بدر میں قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے اس میں داماد رسول ابو العاص بھی تھے۔ بتلانا پڑے گا آپ کو۔ پیغمبر علیہ السلام کی نمبر 2 اور 3 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ یہ کون تھے؟ ابو لہب کون تھا؟ کافر۔ بیٹے کون تھے؟ کافر۔ حتیٰ کہ جب ابو لہب نے آپ کی شان میں بدتمیزی کی، آپ کو برا بھلا کہا، تبا لک سائر الیوم، بربادی ہو تیری، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، خداوند قدوس کو جلال آیا اور پروردگار نے قرآن مقدس کے اندر ابو لہب کو اس کی اوقات بتلائی، پیغمبر کا مقام بتلایا، اور ابو لہب تیرا انجام یہ ہوگا، تو پیغمبروں کہتا ہے کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے وہ برباد ہو، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا کیا کرایا مال دولت کچھ کام نہیں آئے گا۔ ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم جا کر محمد کی بیٹیوں کو اسی وقت طلاق دو، ورنہ میں تم کو گھر سے نکال دوں گا۔ اور ان دونوں دامادوں نے آ کر آپ کی پھول جیسی بیٹیوں کو آپ کے سامنے طلاق دیا۔ حضرت رقیہ ام کلثوم کو طلاق دلوایا ہے ابو لہب نے۔ بیٹے کفر کی حالت میں تھے، نکاح ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ اب ہوگا؟ اب مسلمان کا کافر سے نکاح ہوگا؟ وہ شروع کے دور کی بات ہے۔ جب قرآن نے آیت نازل کر دی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرنا جب تک کہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی بچیاں مشرکوں کو مت دینا جب تک ایمان نہ لے آئیں۔ اب یہ ساری حدیثیں، یہ سارے واقعات منسوخ ہو گئے۔ آپ مجھے بتلائیے، بخاری ہو، مسلم ہو، کوئی بھی کتاب ہو، جب وہ پیغمبر کا عمل نقل کریں گے ریکارڈ میں تو اس کے اندر منسوخ حدیث نہیں آئیں گی؟ آئیں گی، ان پر عمل ہوگا۔ حدیث کا ازرو لفظ، ازرو روایت معتبر ہونا اور چیز ہے، معمول بیا ہونا اور چیز ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ازرو لفظ بخاری کی روایت ہے، بالکل صحیح ہے، روایت کے اعتبار سے انتہائی محترم ہے یہ، لیکن عمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور بخاری تو بخاری ہے۔ اور ایک قدم اوپر آئیے، قرآن مقدس کے اندر 10 مقامات پر ایک حکم پہلے تھا، بعد میں نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مکۃ المکرمہ میں شراب بنتی تھی، صحابہ بناتے تھے، بیچتے تھے، پیتے تھے۔ 13 سال مکۃ المکرمہ کے ہیں، ایک دن بھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے۔ اب شراب بنانے والا اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ میں شراب بناؤں، بیچوں، پینے والا پوچھتا ہے پیوں، تو پیغمبر کیا جواب دیں گے اس کو؟ مت پی۔ جب اللہ کہہ رہا ہے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، منع نہیں ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے۔ نماز کے اوقات میں شراب پی کر مت آؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، حرام ابھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، گندگی ہے چھوڑو۔ آپ سنتے ہیں نا کہ صحابہ نے شراب کے ڈرم پلٹ دیے تھے، اشتاق تھا نا بھائی۔ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہی ہے جس طرح نالی میں پانی بہتا ہے، اشتاق تھا نا بھائی۔ کس کے پاس تھا؟ صحابہ کے پاس تھا۔ تو یہ صحابہ پیغمبر سے پوچھے بغیر پی رہے تھے؟ یہ سارے واقعات جو شروع میں تھے لیکن بعد میں نہیں رہے، سود جیسی گندی چیز جس کے بارے میں قرآن نے سود کی حرمت بیان کی اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نہیں مانو گے تو اللہ رسول کے خلاف جنگ کو تیار ہو جانا۔ اتنا سخت لب و لہجہ۔ وہ سود مکۃ المکرمہ کے 13 سال حرام نہیں ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں 8 سال حرام نہیں ہو رہا ہے۔ کب حرام ہو رہا ہے؟ فتح مکہ کے بعد۔ میرے بزرگوں، بڑا تلخ موضوع ہے یہ۔ کسی چیز کا پیغمبر کے اقوال میں زندگی میں ہونا اور چیز ہے، اور آخری عمل ہونا اور چیز ہے۔ جو چیز زندگی میں تھی اور باقی نہیں رہی اس کو حدیث تو کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے جہاں جہاں اتباع کی بات کی ہے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، حدیثی نہیں کہا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حدیث نہیں کہا ہے۔ مجھے مجبور ہو کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن بیچاروں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا شاید جلد بازی میں توجہ نہیں ہوئی۔ اہل حدیث طبقہ ناجیہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اصل معمول بہا جو ہے وہ سنت ہے۔ حدیث تو منسوخ بھی ہو سکتی ہے، تو کیا آپ منسوخ پہ عمل کریں گے؟ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں حدیث کا ہونا یہ لفظ کے معتبر ہونے کی دلیل ہے۔ مفہوم، درایت، اس پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ منسوخ ہو۔ مثلا بخاری مسلم میں کوئی روایت ہے، خبر واحد ہے، خبر واحد کتاب اللہ سے معارض ہے، خبر واحد حدیث مشہور سے معارض ہے، عموم بلوا سے معارض ہے۔ یہ ساری شرطیں رکھی ہیں محدثین نے، فقہاء نے۔ ان تمام شرطوں کے بعد جا کر کے اس پر عمل ہوگا، ورنہ تعارض کی بنیاد پر ہم حدیث کے الفاظ کا تو احترام کریں گے، عمل نہیں کریں گے۔ جس طرح قرآن کی وہ آیات جو منسوخ ہے، مثلا یسألونک عن الخمر والمیسر، پیغمبر علیہ السلام لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہیے نقصان بھی ہے نفع بھی ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ آیت عمل ہے اس پر؟ نہیں ہے۔ اگر کسی نے نماز میں کسی آیت کی تلاوت کی، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس آیت کے پڑھنے پہ نیکیاں ملیں گی؟ ملیں گی۔ کیوں؟ الفاظ قرآنیہ ہے محترم ہے۔ ہم بلا وضو قرآن کو نہیں چھوتے، ان آیتوں کو چھوئیں گے؟ حائضہ عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی، ان آیتوں کی کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اس کے اوپر سارے احکام وہی لاگو ہوں گے جو الفاظ قرآنیہ کے ہیں، ہاں عمل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کسی کتاب میں کسی حدیث کا ہونا اور کتاب کا بہت معتبر اور مشہور اور وغیرہ وغیرہ ہونا، اس بات کی دلیل تو ہو سکتی ہے کہ الفاظ پیغمبر ہیں، راوی معتبر ہے، روایت معتبر ہے، کتاب معتبر ہے، حدیث معتبر ہے، لیکن عمل ہونے کی جو شرائط ہیں ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ اس نازک پوائنٹ کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر ایک بڑا طبقہ امت کا گمراہی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، عقیدہ نام ہے دل کے یقین کا، خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، مرنے کے بعد اچھے برے اعمال اور اچھا برا انجام، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن پاک کی عظمت وغیرہ وغیرہ، نماز کی فرضیت، بہت سی تفصیلات ہیں اس کے اندر، لیکن عقیدہ دل کی کیفیت کا نام ہے اور اعمال اس کی دلیل ہے، اس کی علامت۔ آپ سچے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، صاحب حیثیت حج کیا ہوگا آپ نے، آپ قرآن پاک کا احترام کرتے ہوں گے۔ اگر آپ کے اعمال ان باتوں میں سے کسی بات کے منافی ہیں، آپ زبان سے خدا کا اقرار نہیں کر رہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ روزہ نہیں رکھ رہے،
آپ قرآن پاک کی عظمت و حقانیت کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ پیغمبر علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مان رہے، تو پھر آپ کے اعمال آپ کی اس کیفیت کے منافی ہیں۔ پھر ان اعمال کے اس کیفیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے عقائد درست نہیں۔ میں بتلاؤں آپ کو، ایسا ہوتا ہے، باطل فرقے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور حدیث سنا رہے ہیں، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، بہت مشہور حدیث ہے۔ ہماری جیسے نماز پڑھے، ہمارا قبلہ رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو مسلمان ہے۔ جب مسلمان ہے تو اب بیچارے جو اردو کے محدثین ہیں، اردو کے مفسرین ہیں، کہتے ہیں نا کہ وہ کم پانی زیادہ ہلتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، حدیث میں تو ہے کہ اس کو مسلمان مانو۔ ارے حضرت، یہ اسلام میں آنے کا انٹری گیٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام میں آنے کا انٹری گیٹ ہے، اور نکلنے والا گیٹ کھلا ہو تو۔ ابھی بقرعید کا موقع آ رہا ہے، آپ بکرے خرید کے لائے، ایک ٹرک مال لائے اور آپ نے باڑے میں ان کو اتار دیا، گیٹ سے وہ اندر گئے، کتنے 100 بکرے اندر گئے، پچھلا گیٹ کھلا تھا، کل کتنے ملیں گے آپ کو؟ ایک ٹنکی میں آپ نے اوپر سے پانی بھرا، نیچے ہول ہے، کتنا بچے گا؟ ایک کارخانے میں ہمارے گونڈی والوں کے ہاں کپڑے کے تاکے بن رہے ہیں، 500 تاکہ اتر رہا ہے، گوڈاؤن میں جمع ہو رہا ہے، اور ایک کھڑکی کھلی ہوئی، کتنا بچے گا اس کے اندر؟ یہ اسلام میں آنے کا انٹری گیٹ ہے۔ آپ خدا کی خدائی کے منکر ہیں، رسول کی رسالت کے منکر ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے منکر ہیں، خاتم النبیین ہونے کے منکر ہیں، آپ قرآن کے حقانیت عظمت کے منکر ہیں، قرآن محفوظ ہے اس کے منکر ہیں، خلفاء پیغمبر کے نمائندے ہیں اس کے منکر ہیں، صحابہ معیار برحق ہے اس کے منکر ہیں۔ تو آپ کے بارے میں وہ غور کرنا پڑے گا کہ اس میں کچھ تو گڑبڑ ہے حضرت، اس میں کچھ تو کمی ہے، باغباں تیری بھی ہے میری بھی ہے۔ جب آپ قرآن کی حقانیت کے منکر ہیں، قرآن کے محفوظ ہونے کے منکر ہیں، تو آپ دین کی ضروریات کے منکر ہو گئے، دین کی بنیاد کے منکر ہو گئے۔ تو جو طبقہ قرآن کو محفوظ نہ مانے، اس پر یہ بحث کرنا کہ ان کو مسلمان کہیں کہ نہ کہیں۔ جو طبقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زانیہ کہتا ہو، اس کے بارے میں یہ بحث کرنا کہ ان کو مسلمان مانے کہ نہ مانے۔ جو طبقہ شیخین کو مسلمان نہ مانتا ہو، ان کے بارے میں یہ بحث کرنا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ دودھ اور پانی بالکل الگ الگ ہے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی، عقیدے کی ضرورت و اہمیت، اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہوں گا، دین کی بنیادوں سے خود بھی واقف ہوں، نئی نسل کو واقف کرائیں۔ مستورات کے ایسے چھوٹے موٹے جوڑ ہوں، اجتماعات ہوں، مجلس ہوں، جہاں 150 مستورات جمع ہوں، اور کسی ذمہ دار عالم دین کا آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ بیان ہو، تاکہ ان کے عقائد پختہ ہوں۔ ورنہ حالت یہ ہے کہ ہم اعمال میں تو لگے ہیں، لیکن عقیدے میں بالکل زیرو ہیں۔ باطل آتا ہے، انگلی پکڑ کر لے کر چلا جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جنگل میں پاڑا ہوتا ہے 4 کنٹل کا، اور شیر ہوتا ہے 1 کنٹل کا، کون کس کو مارتا ہے؟ پاڑے کے بعد جسم بہت بڑا ہے، لیکن ڈیفنس کے لیے اس کے پاس نہ تو نوکدار دانت ہے نہ پنجہ ہے۔ اور شیر 1 کنٹل کا ہے، لیکن اس کے پاس نوکدار دانت بھی ہے اور پنجہ بھی ہے، اور اگر آمنا سامنا مقابلہ ہو جائے ایک پاڑے کا ایک شیر سے، تو پاڑا بہت دیر ٹک نہیں سکتا، کچھ دیر بھاگے گا، اور اس کے بعد شیر اسی گردن پکڑے گا، اس کو پٹک پٹک کے مار ڈالے گا۔ پاڑے کے سامنے علاوہ موت کے کوئی راستہ نہیں۔ کیوں؟ پاڑے کے پاس 4 کنٹل کا بدن تو ہے، ڈیفنس کا کچھ نہیں ہے۔ آج رونا اس بات کا ہے کہ ہم دین کے بھلے کاموں میں لگیں، بہت بڑا کارنامہ ہم نے انجام دے رکھا ہے، ہم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج پہ حج کر کے آ رہے ہیں، لیکن عقیدے کی الف با سے واقف نہیں ہے۔ کہیں قادیانی لے کے جا رہے ہیں، کہیں شکیلی لے کر جا رہے ہیں، کہیں غامدی لے کر جا رہے ہیں، اور وہ جو سبق پڑھا رہے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں۔ ارے میرے بزرگوں، اپنے علماء سے رابطے میں رہیے، علماء کرام کے بیانات سنیے، دین کی بنیادوں پر بہت اچھے اچھے بیانات نیٹ کے اندر موجود ہیں، ان کو سنیے، کتابیں موجود ہیں ان کو خریدیے، اور اگر ملت کا درد ہے کہ اللہ میرے ذریعے سے اور کچھ لوگ تک
حق پہنچا دے. دینی کتابیں 2 5 10 منگائیے, دوستوں بانٹ دیجیے. جو طبقے اس قسم کے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر دیجیے. اس کو بھی دین کا کام سمجھیے, تاکہ ہماری نسل, ہماری اولادیں, ہمارے بچے اور بچیاں ذہنی اور فکری ارتداد سے بچ سکیں. آج جو تعداد سامنے آ رہی, جو پرسنٹ سامنے آ رہا ہے بچوں اور بچیوں کے ارتداد کا, یہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ جو پھوڑے پھوڑ گئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, لیکن اندر کتنے پھوڑے ہیں بتلاتے ہوئے جگر منہ کو آتا ہے. 50% امت ذہنی اور فکری ارتداد کا شکار ہے. حتیٰ کہ جو طبقہ دینی کاموں سے لگا ہوا ہے وہ بھی ان باتوں کی اہمیت و عظمت کا قائل نہیں ہے, ان کاموں کو کام سمجھنے کو تیار نہیں ہے, عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے, خدا کی خدائی, رسول کی رسالت, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت, قرب قیامت کے جو حالات آ رہے ہیں, جو باطل فتنے وجود میں آ رہے ہیں, اس کا دفاع کیا ہوگا, قرآن و سنت میں اس کے دلائل کیا ہیں, ان کو پڑھنے, سننے اور بتلانے کے لیے وقت دینے کو, پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. کیا کہا جائے گا میرے بزرگوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر سلیم عطا فرمائے. میرے دوستوں نے, جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے اس پیاری مجلس کا, اللہ ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. اچھا خاصا وقت ہو گیا, انشاءاللہ زندگی سلامت پھر کبھی ملاقات ہوگی. اب اگر ہمارے دوستوں میں سے کسی کی جانب سے کچھ سوالات آئے ہوں تو اختصار کے ساتھ مفتی نثار صاحب آپ پیش کریں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی, حتی الامکان میں نے کوشش تو کی ہے ان سوالات کا ازالہ کر دینے کی, پھر بھی کچھ بچے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی حضرت مفتی صاحب, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے بالکل مدلل گفتگو فرمائی اور شروع سے آخر تک تمام مضامین کو گویا کہ آپ نے احاطہ بھی کر لیا. کچھ سوالات کمنٹ میں آئے ہیں, میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک عالم صاحب ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ عقیدہ وقیدہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, نبی کے زمانے میں کوئی عقیدہ جیسی کوئی اصطلاح نہیں تھی اور صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا کچھ عقیدہ نہیں تھا. یہ اس طرح کی بات جو ہے گویا کہ عقیدے کے ہلکے پن کو پیش بنانے کے لیے کر رہے ہیں یا کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت فرما حضرت مفتی صاحب کہ یہ عقیدہ کب سے ہے, کیسا ہے؟ دیکھیے, اس کے علمی جوابات بہت لمبے ہوں گے, اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ حضرت واقعتاً عالم ہے, رسمی طور پر پڑھ لیا ہوگا, اگر واقعتاً عالم ہے تو ان سے پلٹ کر پوچھئے کہ آپ نے جو کورس سے پڑھا ہے اور کورس جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں یہ صحابہ کے دور میں تھی, پیغمبر جی کورس دے کر گئے تھے, اگر یہ بنیاد ہے. محدثین جو کتابیں مرتب کی ہیں 250 سال کے بعد, یہ کتابیں اس وقت تھیں. ہم اپنی باتوں میں حوالہ دیتے ہیں کتابوں کا, بخاری میں, مسلم میں, فلاں ہے فلاں ہے, صحابہ حوالہ دیتے تھے تو عقل چلنے گئی ہے آپ کی. ارے بھائی, دین کی بنیادیں موجود تھیں, ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ اس پر کام ہوا. جس طریقے سے آج سے 50 60 سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا, بس وہ ڈاکٹر تھا, بخار بھی اسی کے پاس, پیٹ درد بھی اسی کے پاس, دانت درد بھی اسی کے پاس, فریکچر بھی اسی کے پاس, ڈاکٹر صاحب تھے وہ. پھر آہستہ آہستہ روز بروز, پہلے مکان بن رہا ہے, مکان بنانے والا مستری ہے, ٹھیک ہے, پھر لکڑی کاریگر الگ, فائبر کا الگ, پلمبنگ الگ, وائرنگ الگ, پی یو پی الگ, کلر الگ. میرے بزرگوں, جب امت میں ضرورتیں بڑھی, میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک طبقہ کہتا ہے تم لوگ اپنے مسئلے اماموں کی جانب منسوب کرے کیوں بیان کرتے ہو؟ کیا صحابہ کے زمانے بھی ائمہ تھے؟ بالکل نہیں تھے. تو ان سے آپ پلٹ کر پوچھئے تم حدیث محدثین کے حوالے سے کیوں بیان کرتے ہو؟ کیا صحابہ کے دور میں ایسی تھا؟ سیدھی سی بات ہے, جب تک ضرورت نہیں پڑی تھی اور حدیثیں کتابوں میں درج نہیں ہوئی تھی, اس وقت تک روایتیں راویوں کے حوالے سے نقل ہوتی تھی. خود بخاری اور مسلم آپ کھول لیجئے, وہاں صاحب کتاب کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے استاد فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. طریقہ یہ تھا. اب ہم کس طرح نقل کرتے ہیں؟ ہم بھی ایسی پڑھتے ہیں حدیث. ہم ان کتابوں کے نیچے راوی گناتے ہیں کیا؟ 1400 سال کا فاصلہ ہے تو کم سے کم 15 20 راوی تو ہونا چاہیے بیچ میں.
ہم سیدھے سیدھا کہتے ہیں فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں. کیوں؟ جب تک روایتیں حدیثوں کے اندر درج نہیں ہوئی تھی، راویوں کے نام سے پڑھی جاتی تھی. حدیث کتابوں میں درج ہونے کے بعد کتابوں کے حوالے سے پڑھی جاتی ہیں. جب تک ائمہ مجتہدین نے دین کو کھگال کر مسائل کو کتابوں کے اندر درج نہیں کیا تھا، وہ مسئلہ قرآن و سنت جانب منسوب ہو کر کے مسئلہ برائے مسئلہ نقل ہوتا تھا. مجتہد کے اجتہاد کے حوالے سے نقل ہوگا. خالی یہی کی درد ہو رہا پیٹ میں آپ کے، میٹھا میٹھا آپ، کڑوا کڑوا تھو. ٹھیک. جی مفتی صاحب جزاکم اللہ خیرن. ایک چھوٹا سا سوال ہے، شاید اس کا جواب لمبا ہو، لیکن آپ اس کی کوشش کیجئے کہ اختصار میں جواب دے دیں کہ اہل بیت میں خاص نام کن کن کا ہے. یہ کمنٹ میں ایک سوال آیا ہے. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت، قرآن نے سورہ احزاب میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 22ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے. اس مضمون کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے. پھر بیچ میں 3-4 مرتبہ یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء النبی آیا. تو اہل بیت کا صحیح مصداق تو پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امہات المومنین. پھر بیویوں کے واسطے سے بیٹیاں، اور بیٹیوں کے واسطے سے تینوں داماد، اور بیٹیوں کے بچے جو ہیں نواسے، یہ ہیں اہل بیت. پھر اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے وہ چچا اور وہ پھوپھیاں جو اسلام لائے، وہ اور ان کے بچے، یہ اہل بیت ہیں. حضرت حمزہ کا خاندان اہل بیت، حضرت عباس کا خاندان اہل بیت، حضرت ابو طالب کے جو بیٹے اسلام لائے، جعفر، عقیل، حضرت علی، یہ اہل بیت. پیغمبر علیہ السلام کے خسر جو مسلمان ہیں، خاص طور پر خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق آپ کے خسر ہیں. ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ آپ کی بیوی ہیں، عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ آپ کی بیوی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ آپ کی بیوی ہیں. تو اس رشتے سے اس خاندان کے جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کی حمایت کی، تو پھر تدریجاً یہ سلسلہ بڑھے گا. بنیادی شرط یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہو اور آپ کی حمایت کی ہو، تو پھر اقرب فل اقرب، اقرب فل اقرب کی ترتیب سے وہ اہل بیت کہلائیں گے. نمبر 1 اہل بیت کا مصداق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں. صلی اللہ جزاکم اللہ خیرہ. مفتی صاحب بات مکمل ہوئی الحمدللہ. ایک سوال ابھی نیا نیا آیا ہے کہ رافضیوں کے عقائد پر روشنی ڈال دیجیے، کیونکہ آج کل وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ آپ کے میں سوال نے پر ہے. بات تو اس پر مکمل آ گئی ہے الحمدللہ. بات آ اگر چکی ہے، دوسرے بات آ چکی ہے. جی 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 فیض میں نے الرحمان آپ کو اصولی جواب دے دیا ہے کہ جی اگر کوئی شخص قرآن کی حقانیت کا، قرآن کے محفوظ ہونے کا انکار کرتا ہے، ایک آیت کا بھی قرآنی آیت کا انکار کرتا ہے، وہ خارج اسلام ہے. یہاں تو مسئلہ بہت دور تک جاتا ہے بھائی، یہاں تو پورا ہوا کھاوا ویسا ہی ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات جن کی پاکیزگی میں اور برات میں خداوند قدوس نے سورہ نور میں ایک رکوع نازل کیا ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. پیغمبر علیہ السلام کے وہ خلفاء جو زندگی میں بھی آپ کے ساتھ تھے، انتقال کے بعد بھی آپ کے بغل میں آرام فرما رہے ہیں، جن کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنا نمائندہ کہا، جن کے عمل کو اپنی سنت جیسا عمل کہا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کہا، ان کو اسلام سے خارج قرار دینے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں. جزاکم اللہ خیرہ. مفتی صاحب بات مکمل ہوئی. اگر آپ کوئی اختتامی بات فرمانا چاہیں تو فرما کر دعا فرما دیں. بس میں بھی سمجھتا ہوں بات مکمل ہو گئی ہے. جی جی بھوک باقی رہے، ہاتھ روک لی جائے، زندگی سلامت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ ہمارے ممرا کے احباب
شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کے ذمہ داران ڈاکٹر عزیر احمد صاحب، مفتی نثار احمد صاحب، دیگر سارے علماء، معاونین، مخلصین، محبین، اللہ ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے اور آئندہ خوب سے خوب تر نظام چلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری دعا ہے آپ ذمہ داروں کے ساتھ. اب میں سمجھتا ہوں کہ بات تفصیلی ہو گئی، اس لیے اب دعا پڑھا دیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.